السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ الغزالی انٹرنیشنل اکیڈمی کے زیر اہتمام آج کی اصلاحی نشست کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ الغزالی انٹرنیشنل اکیڈمی جہاں مختلف موضوعات پر، مختلف عنوانات پر کورسز کا انعقاد کرتی ہے، تو وہیں پر ماہانہ اصلاحی بیان کن سلسلہ بھی الحمدللہ اکیڈمی کی جانب سے تقریباً ہر مہینے اصلاحی نشست کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج کی اصلاحی نشست کا موضوع ماہ رجب المرجب کے تقاضے اور اس مہینے میں کرنے کے کام۔ آج کی نشست کا موضوع انتہائی اہم ہے کہ عنقریب ایک انتہائی بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ اس بابرکت اور بہت ہی فضیلتوں والے مہینے کے لیے ابھی سے تیاری کرنی ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں شریعت کی طرف سے کیا رہنمائی دی گئی ہے، اور اس بابرکت مہینے کے لیے ہم نے کیا کیا تیاری کرنی ہے، انشاءاللہ آج کی نشست میں ان پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ رجب المرجب جو کہ بابرکت مہینوں میں سے ہے، اس مہینے میں، اور چونکہ اب مہینے کا اختتام ہے، تو یہ ماہ مبارک ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اس میں انشاءاللہ آج کی نشست میں ہمیں رہنمائی فراہم کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مفتی عبدالرحمن سعید صاحب، جو کہ ابھی اس وقت جاپان میں ہیں، اور جامعۃ العلوم الاسلامیہ
علامہ بنوڈوم کے فاضل ہیں، اور اس وقت جاپان میں امام و خطیب میں امام و خطیب جامع مسجد نارا و اقرا اکیڈمی نارا جاپان میں موجود ہیں، اور الحمدللہ وہاں پر دین کی اشاعت میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو میں اکیڈمی کی جانب سے حضرت مفتی عبدالرحمن سعید صاحب کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آج کی نشست کے لیے اپنی دیگر مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہماری درخواست کو قبول کیا۔ تو میں اکیڈمی کی جانب سے، آپ تمام شرکاء کی جانب سے حضرت مفتی عبدالرحمن سعید صاحب کو خوش آمدید بھی کہوں گا اور ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام شرکاء کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر آج کی نشست میں، آج کی اصلاحی نشست کے لیے جو ہے وہ وقت نکالا۔ تو میں دعوت دوں گا حضرت مفتی عبدالرحمن سعید صاحب کو کہ اس ماہ مبارک کے حوالے سے، یہ ماہ مبارک ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، روشنی ڈالیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، ان للمتقین مفازا، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبد اللہ ورسولہ، ان فی الجنۃ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت۔ میرے محترم عزیزوں اور میرے محترم سامعین، سب سے پہلے تو الغزالی انٹرنیشنل اکیڈمی کی جانب سے میں مفتی سرفراز صاحب کا اور تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس فقیر کو موقع دیا بات کرنے کا۔ یہ انٹرنیٹ کی نعمت کو کچھ دیر کے لیے ہی صحیح اگر صحیح استعمال ہو جائے تو یقیناً یہ ایک نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جو بات بھی ہو اللہ رب العزت صحیح بولنے کی اور اس پر عمل کرنے کی سب سے پہلے مجھے اور تمام سامعین کو توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ہماری زندگی کا حصہ بنائے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دین کی خاطر، ایک فکر کے خاطر ایک سوچ والے لوگ اللہ نے پیدا کیے ہیں، جو مختلف جگہوں پہ مختلف زبانوں والے، مختلف فکر والے، افکار والے، وہ بیٹھ کر اس موضوع کے لیے، اس وقت کے لیے کہ دین کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سن کر اپنے ایمان کو تازہ کروں، اور جو بہنیں صرف اس لیے
کہ میرا تعلق اللہ سے بن جائے اور میرا یہ ایمان بن جائے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بہت فخر کی بات ہے۔ جیسے کہ مفتی صاحب نے مجھے ماہ رجب کے حوالے سے حکم دیا تھا، تو ماہ رجب 27 رجب المرجب ہے، بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ اسلامی ہجری سال کے حوالے سے یہ رجب کا مہینہ جو ہے یہ 7واں قمری مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور رجب کے معنی کیا ہے؟ ترجیب سے نکلا ہے یہ، جس کے معنی ہیں تعظیم کے، عظمت، تعظیم کرنا۔ اس کو عربی میں جیسے اردو میں تعظیم کرنا کہتے ہیں، تو عربی میں رجب ہے۔ رجب کے مہینے میں ایک عجیب اس کی اصطلاح جو عرب استعمال کرتے تھے کہ عرب لوگ اس مہینے میں اس کی تعظیم بڑی کرتے تھے۔ کیوں؟ اب تعظیم کس لیے کرتے تھے؟ کیونکہ اس میں جنگ و جدل بالکل نہیں ہوتی تھی، اس کو حرام سمجھتے تھے۔ اب حرام سمجھنے کی وجہ سے اس کی تعظیم کی جاتی تھی۔ تو رجب کے فائدے کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ سب سے پہلے ماہ رجب کے حوالے سے اس ماہ رجب کو شہر اسم بھی کہا جاتا ہے۔ اب اسم کہتے ہیں بحرے کو۔ بحرہ کیوں کہتے ہیں؟ بحرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں جو جنگ کا شور ہوتا ہے، جو ہتھیار استعمال ہوتے تھے، تلواریں اس زمانے میں، اور ایک جنگ کی آواز ہوتی تھی، خون خرابہ ہوتا تھا، تو ان چیزوں سے سکون ہو جاتا تھا، جھگڑے نہیں ہوتے تھے اور ہتھیاروں کی آواز نہیں ہوتی تھی، تو اس کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ بحرہ مہینہ۔ تو اس لیے عرب اس کو جو ہے شہر اسم کے نام سے بھی اس کا ایک نام مشہور تھا۔ فضائل رجب کے حوالے سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ایسا مہینہ ہے کہ اشہر حرم، جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے آیت ذکر فرمائی کہ 4 مہینے ایسے ہیں، سورہ توبہ کی جو آیت پڑھی تو اس 4 مہینوں میں ایک مہینہ رجب کا مہینہ بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا قرآن میں بھی ذکر کیا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے گزارنا ہے، اور اشہر حرم کہنے کی وجہ اس کو کیا دی گئی ہے، تھوڑا اس پہ بھی میں روشنی ڈال دیتا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں۔ اور اس مہینے کی حرمت 2 معنی کے اعتبار سے ہے۔ اب حرمت ہے تو حرمت کیوں ہے؟ سب سے پہلے وجہ، کیونکہ اس میں عرب قتل و قتال کو، دشمنیوں کو، اس کو حرام قرار دیا، وہ لوگ اس وقت نہیں کرتے تھے، اور اس مہینے کو متبرک سمجھنے کی وجہ سے بڑا احترام کرتے تھے، اور ان میں عبادت کو ثواب زیادہ ملتا ہے، یہ سوچتے تھے۔ تو شریعت کا جو پہلا حکم ہے یہ تو منسوخ ہو گیا، جبکہ دوسرا حکم ادب اور احترام کا وہ باقی ہے ابھی بھی۔ جب رجب شروع ہو جائے، یقیناً ابھی تو رجب کا اختتام ہے، اور یہ ہر ایک نے یہ دعا پڑھی ہوگی، کافی شعر بھی ہوتی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو یہ دعا تو ہر ایک نے پڑھی ہوگی، اگر نہیں پڑھی تو آج پڑھ لے، آج بھی رجب کا مہینہ ہے، ہاں سب میرے ساتھ پڑھ لیں اگر نہیں پڑھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان
وبلغنا رمضان۔ تو اس کا ترجمہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ اے اللہ ہمارے لیے ماہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچائیے۔ یہ ایک ایسی جامع دعا ہے کہ اللہ سے رمضان مانگ رہے ہیں، اس کی برکتیں مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے اور رمضان کے بابرکت مہینے تک ہمیں پہنچائے، کیونکہ بہت سے ہمارے رشتہ دار جو آج پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، آج وہ نہیں ہیں، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہم سے الگ ہو چکے ہیں، اور ہمارا بھی کچھ نہیں پتا کہ آج میں زمین کے اوپر ہوں اور میری رات زمین کے نیچے ہوگی یا نہیں۔ کوئی علم نہیں اس بات کا کہ میری زندگی میں آج ایک مارکیٹ سے، سپر مارکیٹ سے کوئی بھی چیز خریدوں اور خرید کر اس کو گھر پہ لے کر آؤں، تو گھر پہ لانے کی وجہ سے وہ چیز کی قیمت، گارنٹی، وارنٹی مجھے پتہ ہوتی ہے کہ اس کی قیمت، اس کی وارنٹی، اس کی گارنٹی اتنی ہے، لیکن میرے عزیزو ہمیں اس بات کا نہیں پتا کہ میری کتنی گارنٹی وارنٹی ہے، میں کتنے دن اس دنیا میں رہوں گا یا رہوں گی، ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے۔ تو ہم بہت کمزور ہیں، اور آج میں اگر قبرستان گیا تو قبرستان میں ہر عمر کے، ہر قد کے، ہر قسم کے مال والے، دولت والے، عزت والے، شہرت والے سب مجھے ملیں گے۔ کبھی کبھی قبرستان جانا ہوا نا تو دیکھا جائے وہاں پہ تختی لگی ہوتی ہے، 2 سال کا بچہ، 5 دن کا، 60 سال کا، 65 سال کا، بوڑھا، مرد، عورت، ہر ایک وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ تو زندگی کی رفتار بہت تیزی سے چلتی جا رہی ہے، تو اس دعا کو ہم بڑے دل سے اور اخلاص سے مانگے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ماہ رجب جو ہے ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم اللہ سے مانگتے بھی رہے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں، کیونکہ یہ رمضان میرے لیے آخری رمضان ہے، یا یہ رمضان ختم ہونے والا ہے، اس کے بعد مجھے رمضان نصیب ہو نہ ہو، تو ہم پہلے سے تیاری کریں۔ دکاندار جب سیزن آتا ہے تو اس سے پہلے وہ کوشش کرتا ہے کہ مال پہلے سے سستا خرید لے، اچھا خرید لے، تاکہ جب میلہ لگے، جب مارکیٹ لگے تو میں اپنے مال کو اچھے بھاؤ تاؤ پہ بیچوں اور مجھے منافع ہو۔ تو مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا ہے، جو کلمہ پڑھنے والی ہے، اس کا تو ایمان ہے، اس نے تو اپنی زندگی کو، اس دنیا میں وہ ایک قسم کا قیدی بن کے آیا ہے، ایک مسافر ہے دنیا میں۔ جب وہ جائے گا تو اس کے لیے وہ ایک توشہ لے کر جائے گا۔ اب اس توشے کی تیاری، اس توشے کو لے کر جانا اللہ کے دربار میں اور اپنی جنت کا بنانا، اپنے باغات کو بنانا، وہی کامیاب ہے۔ ان المتقین مفازا، کہ کامیاب تو وہ ہے جو متقی ہو، جو تقوی اختیار کرے، اور جو تقوی اختیار کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں جائے گا، ایسی جنت جو ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا، جس میں مختلف نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، ہر سہولت اس کی، ہمیشہ جوان، بڑھاپا نہیں، ہمیشہ خوشی، پریشانی نہیں، ہمیشہ صحت اور بیماری نہیں، یہ ساری نعمتیں اللہ ان کو وہاں پہ دیں گے۔ لیکن اس دنیا میں جب تقوی اختیار کرے، مسلمان پر حالات آتے ہیں، یہ حالات اس لیے آتے ہیں کہ اس کو جھنجھوڑا جاتا ہے، اس کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں
صحیح صحیح زندگی گزارنے کی اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ماہ رجب میں روزہ بھی رکھنا، اس کی بھی فضیلت ہے، اس کے بارے میں بھی آتا ہے۔ ایک صحابی ان کا مشہور نام ہے مجیبہ باہلی، اپنے والد یا میرے خیال سے چاچا کے ساتھ، ایک روایت میں والد ہے ایک روایت میں چاچا کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو عرض آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسے خدمت حاضر ہوئے تو پھر چلے گئے۔ ایک سال بعد جب دوبارہ وہ آئے تو جب ان کی حالت دیکھی تو ان کی حیت بدل گئی تھی۔ تو اللہ کے رسول سے فرمایا کیا آپ نے نہیں پہچانا؟ تو میں وہی ہوں۔ تو آپ علیہ السلام آپ کون ہیں؟ تو جواب دیا میں باہلی ہوں۔ تو میں حاضر ہوا ہوں، میں اس وقت حاضر ہوا تھا، تو آپ تو یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا یہ کیا حالت بنا دی، کیا ہو گیا تمہیں؟ اچھے خاصے تھے اور اب یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ ایسی حالت کیسے بن گئی آپ کی؟ تو انہوں نے فرمایا یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ اپنے اوپر تم نے کس عذاب کو مبتلا کر دیا؟ تو انہوں نے کہا میں دن کو روزہ رکھتا تھا اور رات کو جو ہے کھاتا تھا، تو کرتے کرتے یہ حالت بن گئی ان کی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا 2 دن روزہ رکھو اور پھر کچھ دن 1 دن نہ رکھو، یا 3 دن روزہ رکھ لو باقی دن نہ رکھو، اس طرح سے اپنی زندگی گزارو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی اپنی جان ہی ختم کر دو۔ مسائل اکثر آتے ہیں، جیسے کہ ابھی کورونا کے حالات آئے ہیں، لوگوں پہ کورونا گزرا ہے، تو مفتیان کرام اکثر فرماتے ہیں، آج میری ایک نشست تھی مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے یہی فرمایا کہ اگر روزے کی طاقت نہ ہو اور نہیں رکھ سکتے، کیونکہ کورونا کی وجہ سے بعض لوگوں نے رکھنا شروع کی تو ان کی حالت نہیں رہی ایسے، کیوں کمزوری پیدا ہو گئی، تو نہ رکھیں روزہ رکھنا، نہ کہ لازمی سمجھیں اور اس کو کرنا ضروری ہے۔ اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے، جتنی طاقت اتنی اللہ رب العزت جو ہے نا ان کا ہی اس کا اجر دیں گے۔ ہاں نیت کی اس پہ بھی اللہ پاک اجر دیں گے۔ تو ماہ رجب کے حوالے سے چند غلط فہمیاں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ بعض روایت میں ماہ رجب میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے رجب کے روزے رکھنے سے صاف منع کیا۔ کیوں؟ کہ لوگوں نے اس کو خوشی کا دن یا تہوار نہ بنا لے یہ لوگ۔ تو رجب کے روزے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے ہیں، وہ زبردستی توڑوا دیتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اس کو ہم نے ایسا نہیں بنانا کہ جس کی وجہ سے نقصان پیدا ہو، ایک تہوار بنے، ایک اتنا غلو کرنا کہ تعظیم میں اتنی غلو کہ وہ غلو بالکل ٹھیک نہیں۔ رجب شہر حرم ہے پہلی حیثیت کے حساب سے، لیکن اس کو ایسا نہیں کرنا، رکھے مستحب ہے، مستحب عمل سمجھے، اپنے آپ پہ لازم، بعض لوگوں نے تو لازم سمجھا ہوتا ہے کہ بس ہمارا سلسلہ چلا آ رہا ہے اور ہم کرتے رہیں گے، ایسا بھی نہ ہو کہ گناہگار بنے اس کے۔ ماہ رجب میں عبادت کی فضیلت کو ایسا لازم کر دیا جاتا ہے کہ بس اگر نہ کریں تو میں گناہگار ہو جاؤں، یہ میرے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہ بالکل ایسا نہیں، جیسے کہ رجب کا مہینہ ہے ایسے باقی مہینوں میں ہم عبادت کرتے ہیں، تو اسی طرح رجب کے مہینے میں بھی وہی عبادت کریں، بنسبت کہ اس کو یہ سمجھنا کہ اس مہینے میں نہ کیا تو گناہ ہے، بالکل ٹھیک نہیں۔ کیونکہ مفتی شفیع رحمہ اللہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں، ان بابرکت مہینے میں جو شخص عبادت کرتا ہے اور اس کو دوسرے مہینوں میں عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے، اور جو شخص ان مہینوں میں گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے سال کے باقی مہینے بھی گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔
تو ہم کوشش کریں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. جب ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، سب سے پہلے ہم نے اپنی زندگی کے اندر دیکھنا ہے، یہ 6 فٹ کا جسم، ہم کتنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. آج انسان گناہ کرتا ہے، اس پہ حالات آتے ہیں، اس حالات کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہا ہے مجھ پہ بڑے حالات ہیں، وہ اور گناہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور حالات آتے ہیں. اللہ والے تو جب ان پر حالات آئے تو وہ فوراً سوچے کہ میرا کیا معاملہ خراب ہوا، میں کس طرح سے اللہ سے توبہ کروں کہ میرے اللہ میری زندگی میں مجھے راحت دے. جب تکلیف آئے تو اس میں بھی سکون ملتا ہے، اس میں بھی سکون ملے گا. کیوں؟ کیونکہ سکون اس لیے ملے گا کہ ہم یہ سوچیں گے کہ میرے اللہ میرے سے راضی ہوں. انسان پر 4 حالات آتے ہیں. نمبر 1، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ، یہ جو ابھی سن رہے ہیں یہ، اور اس کے علاوہ دنیا کا ہر فرد، 7 ارب انسانیت، ان کو آپ اگر ایک نظر سے دیکھیں گے تو جب آپ کے سامنے ہوں گے تو ان کے اوپر 4 حالات ہیں. نمبر 1 بیماری، نمبر 2 صحت، نمبر 3 مال، اور نمبر 4 غربت. یہ 4 چیزیں ہر ایک کے ساتھ خاص ہیں. میں ہوں، بیمار ہوں تو صحت والی نعمت نہیں ہوگی. مال ہے تو غربت والی نعمت نہیں ہوگی. صحت بھی ایک نعمت ہے، بیماری بھی ایک نعمت ہے، مال بھی ایک نعمت ہے، غربت بھی ایک نعمت ہے. اب اس کو سمجھیں گے کیسے؟ اس کو اس طرح سمجھیں گے، جب انسان بیمار ہوا، بیمار ہونے میں اب یہ سوچے کہ میرا اللہ مجھ سے کیسے راضی ہو جائے، میرا اللہ کیسے راضی ہو جائے، میں اپنے اللہ کو اس بیماری میں راضی کیسے کروں. اب جب صحت آئی، تندرستی آئی، کچھ دنوں بعد طبیعت ٹھیک ہوئی، اب اس ٹھیک ہونے میں پھر سوچے کہ میں اب ٹھیک ہو گیا ہوں، صحت مند ہوں، اب اس صحت میں اللہ کو کیسے راضی کروں، میرے اللہ کا مجھ پر کون سا امر متوجہ ہے. تو میرے عزیزو، ہم اللہ کو ہر آن ہر گھڑی خوش کرنے والے بن جائیں. ہم ہر موقع پر، مال ہوا ہمارے پاس، بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے، اب سب کچھ ہونے کے باوجود میں اس مال میں اللہ کو کیسے راضی کر لوں، میں اللہ کو کیسے خوش کر لوں. تو اس کا ہم خاص کوشش کریں. اسی طرح غربت ہے، اب غربت میں میرے اللہ مجھ سے کیسے راضی ہو جائے. یہ 4 حالات ہیں. ہم میں سے کوئی بھی اپنے اوپر تھوڑی دیر کے لیے اگر سوچے تو ہم ان 4 حال میں سے کسی حال میں مبتلا ہیں. اور ہم نہیں، دنیا کے ہر فرد کو دیکھا جائے تو وہ ان حالوں میں سے کسی ایک حال میں مبتلا ہے. تو بات چل رہی تھی رجب کے حوالے سے، تو بعض لوگوں نے ایک عجیب رسم بنائی ہوئی ہے کہ رجب کی پہلی جمعرات کی رات کو، پوچھتے ہیں مجھ سے مسئلہ کہ رجب کی پہلی جمعرات کی رات کو یہ نماز پڑھے، جمعے کی رات کے درمیان یہ نماز، مطلب ہر ایک چیز کے لیے نماز پڑھنی مقرر کر دی. بعضوں میں تو مشہور ہے صلاۃ الرغائب کے نام سے ایک نماز، اکثر سوال کرتے ہیں لوگ، مستفتی پوچھنے والے، کہ ہم وہ نماز پڑھتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے. تو میرے عزیزو یہ واضح کر دوں، اس نماز کا کوئی ثبوت نہیں، اس بارے میں کوئی حدیث نہیں، یہ من گھڑت ہے. فقہائے کرام جو ہے نا، اس کو بدعت قرار دیا اس کو. تو یہ ایسی ایجادات جو ہوئی ہیں کہ ہم اس عمل کو کریں، فلاں رات میں فلاں عبادت کو، فلاں چیز کو فلاں طریقے سے کریں، تو نہیں. ہم نے جو بھی کام کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو دیکھ کر، جمہور علماء کے نزدیک اس نماز کے بارے میں آتا ہے یہ بدعت ہے. اور متقدمین جو پہلے تھے وہ تو جانتے ہی نہیں تھے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صدیوں تک کئی بار رجب آئی، صحابہ 4 صدیاں گزر گئی، اس میں بھی کوئی
تاریخ نہیں ملتی، کچھ بھی نہیں ملتا، کوئی اہتمام نہیں ملتا اس بارے میں. تو ہم اس سے پرہیز کریں. اگر ہمارے علم میں نہیں تھا اب تک تو کوئی بات نہیں، اب ہمارے علم میں آیا، ہمیں مسئلے کا پتہ چلا. مذاہب اربع کے نزدیک، متقدمین ہو یا متاخرین، علماء اکرام نے ساری باتیں جمع کر کے فرمایا یہ بالکل نہیں ہے. تو ہم اس کا خاص اہتمام کریں. اور زکوٰۃ کے حوالے سے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ رجب کے مہینے میں خاص کر دیں. تو میرے عزیزو ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ زکوٰۃ کا تعلق رجب سے نہیں ہے. بعض لوگ رمضان کو خاص کرتے ہیں، بعض لوگ رجب کو. زکوٰۃ کا تعلق تو مال سے ہے. ہاں، اگر مال ہمارا رمضان میں ہمیں ملا اور اس پہ سال ختم ہوا اور پھر رمضان آ گیا تو اس سال کے اعتبار سے ہم زکوٰۃ ادا کریں گے. بعض لوگوں نے، بعض علاقوں میں یہ مشہور ہے کہ رجب کے مہینے کو خاص کیا ہوا ہے. تو یہ ایسا کچھ نہیں ہے. زکوٰۃ جب واجب ہوئی تب سے اس کا وقت مقرر ہوا. اور ایک اور رسم کے بارے میں اکثر سوال ہوتا ہے کہ رجب کے حوالے سے، رجب میں جو ہے نا ایک تبرکن روٹی بنائی جاتی ہے، میٹھی روٹی ماہ رجب میں. اور روٹی بنا کے جو ہے نا اس پر 41 مرتبہ سورہ ملک پڑھ لیں اور پھر اس کو جو ہے نا صدقہ خیرات کیا جاتا ہے. تو ایسے بھی رسم ہے. تو اس رسم کی تبرکن یہ ایک جہالت کی رسم ہے. سورہ ملک پڑھنے بذات خود، سورہ ملک کا پڑھنا یہ تو بالکل ثواب کا کام ہے، اس کو پڑھیں. لیکن خاص دن میں، خاص اہتمام کے ساتھ، خاص چیز پر، اس کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملا. اور اس کو اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم اس سے بھرپور اجتناب کریں اور اس سے اپنے آپ کو بچائیں. ان خرافات سے اپنی زندگیوں کو ہٹا دیں. اگر ہم کر رہے تھے تو اس پہ توبہ و استغفار کریں اور اس پہ اللہ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے کہ ہم نے یہ کون سا عمل شروع کیا. اگر ہم نے کیا تھا تو لا علمی میں کیا، اب تو ہمیں علم ہو گیا، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. جب ہم یہ الفاظ کہیں گے تو اللہ رب العزت وہ غفور الرحیم ذات ہے کہ اس الفاظ کے بولتے ہی یہ الفاظ ہمارے ختم نہیں ہوں گے کہ ہمارے سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے. اور اسی طرح ایک اور بڑا مشہور کنڈے کے حوالے سے کہ ماہ رجب کی ایک رسم بڑی عجیب ہے. کنڈوں کو کے نام سے مشہور کیا ہوا ہے کہ 22 رجب کو جو ہے نا میٹھی چیز تقسیم کی جائے، اور یہ مختلف داستان واقعات بنائے جاتے ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے حضرت جعفر صادق پیدا ہوئے اس دن، لہٰذا پیدائش کی خوشی میں یہ جشن منایا جائے. رجب کے کنڈے امام جعفر کے نام پہ جو ہے نا یہ دیے جائے. تو ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس سے بھی کوشش کی جائے، بچا جائے. اور ان رسومات کو، یہ کنڈوں کی ایجاد کب ہوئی، میں اس کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈال دیتا ہوں کہ کنڈوں کی ایجاد 1906 میں شروع ہوئی ہے. اور 1906 اور کہاں اس بارے میں لکھا گیا ہے کہ پیر جماعت علی شاہ کے ایک مرید خاص ہے، مصطفیٰ علی خان صاحب جو ہے نا، انہوں نے اپنے کتابچے میں جواہر المناقب کے نام سے ایک کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہے اس بارے میں کہ 22 رجب میں جو ہے یہ مختلف کہانیاں، مختلف چیز مشہور ہوئی. تو یہ پھر اس وقت جو ہے نا یہ ایک روزنامچے میں یہ کنڈوں کی جو رسم جو ہے انہوں نے فرمایا کہ اس پہ یہ شروع ہوئی. تو 1900 سے پہلے جو ہے نا اس رسم کے بارے میں نہ کوئی جانتا، نہ کسی کو پتا، کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اس بارے میں. تو اس سے ہم بچیں، اس سے ہم کوشش کریں ایسی چیزوں سے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہ ہو، صحابہ اکرام سے ثابت نہ ہو. ہمارے علماء اکرام نے ہر جگہ آسانی سے ہم اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. تو اس سے ہم بچیں. کنڈوں کے بارے میں ایک اور بھی بڑا دشمنان اسلام، دشمنان صحابہ جو رضوان اللہ علیہ اجمعین کے
اوپر جو ہے نا 22 رجب کے حوالے سے 60 ہجری میں بھی صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام اور مسلمانوں کو کی یعنی انہوں نے 50 سال خدمت کی ہے، ان کی وفات پانے پر یہ دشمنان صحابہ نے جو ہے نا اس کو منانے کی جو ہے نا 22 رجب کے حوالے سے انہوں نے یہ رسم کو ایجاد کیا. تو اس کا کوئی تعلق نہیں. اور جیسے کہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ رحمہ اللہ کے بارے میں، ولادت کے بارے میں تو مشہور ہے، وہ تو ان کے بارے میں جو اقوال آتا ہے وہ تو 8 رمضان 80 ہجری یا 83 ہجری کی ان کی جو ہے نا ہے، اور وفات جو ہے نا شوال میں ان کی ہوئی ہے. تو اس کی اصل جو ہے وہ کنڈوں کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ انہوں نے اس کو ملا کے جو ہے نا اس کو یہ رسم کو ادا کرتے ہیں. تو ہم ان سے پرہیز کریں اور اس سے اپنی آپ کو بھی بچائیں، اپنی نسلوں کو بھی بچائیں کہ یہ عمل ہمارے لیے بہت نامناسب ہے. تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں. اسی طرح جو ہے نا اللہ رب العزت ہمیں ایک اور رسم بھی بڑی مشہور ہے. میرا وقت بہت کم ہے، میں صرف وہ رسومات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. 27 رجب کو جو ہے نا ہزاری روزے کے نام سے ایک مشہور روزہ رکھا جاتا ہے. تو ایسی بھی کوئی حقیقت اس روزے کی نہیں ہے. اور یہ بھی ایک مشہور ہے کہ شب معراج بھی اس میں ہوئی. تو شب معراج کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں کہ 27 رجب کو شب معراج منائی جاتی ہے. دن کا روزہ، رات کا قیام، محفل نعت، محفل دینی مجالس منعقد کی جاتی ہے. ہاں، مساجد میں چراغاں ہوتا ہے. یہ تمام کے تمام امور جو ہے نا بالکل بے بنیاد ہے. اس سے بچا جائے اور اس کو جو ہے نا اپنی زندگی سے اگر ہے تو ان کو اپنی زندگی سے نکال دیں، کیونکہ اس کی فضیلت بالکل ثابت ہی نہیں. تو ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں. اور کیونکہ شب معراج کے حوالے سے تو مختلف اقوال ہیں شب معراج کے حوالے سے، ہاں، اور اس کی تاریخوں کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں، سال کے بارے میں بھی، اور اس کے جو ہے نا مہینے کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہمیں ملتے ہیں. اور مشہور قول میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ربیع الاول بھی ہے، ربیع الاخر بھی ہے، رجب بھی ہے، رمضان بھی ہے اور شوال بھی ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں جو ہے ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے سر پہ آ رہا ہے، تو رمضان میں ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں. رمضان مبارک، احادیث مبارک میں رمضان کے جو ہے نا بڑی بابرکت، اس میں عبادتیں ڈبل، اعمال ڈبل، اور سب کچھ نیکیاں ڈبل بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. تو اس میں جو ہم خصوصاً کوشش یہ کریں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن سے تعلق بنا لیں. اور قرآن سے ایسے قرآن سے تعلق بنا کر اللہ سے تعلق ایسے بن جائے کہ میرا تعلق کیونکہ رمضان کی عبادت اور معاملات کی وجہ سے اس کا اثر ہمارے پورے سال پہ پڑتا ہے کہ پورا سال ہمارا کیسے گزرتا ہے. تو ہم کوشش کریں، آگے رمضان بھی آ رہا ہے، تو رمضان میں جو ہے نا بڑے اجر و ثواب ہیں. ہاں، بچوں کو بھی روزہ رکھوانے کی کوشش کریں. ان کو کہیں کہ آپ کا روزہ ہے بیٹا، آپ کا روزہ ہے. سحری کی برکتیں، ہاں، بڑی سحری کی بھی بہت برکتیں ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. تو ہم سحری میں بھی برکت ہے ہمارے لیے، افطار میں بھی برکت ہے ہمارے لیے. ہم ان برکتوں کو سمیٹیں، ہم ان برکتوں کو لیں. اور اپنی اولاد کو، آج میں جاپان میں ہوں، اس جاپان میں رہ کر مجھے پتہ ہے والدین میرے پاس آتے ہیں
کہتے ہیں کہ میرے بچے نافرمان ہو گئے، میرے بچے نافرمان ہو گئے. تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے بچے کیوں نافرمان ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ تو پتہ چلتا ہے ان کے بچے نافرمانی کی اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ مرتد ہونے والے ہیں. گناہ ان کو کچھ نہیں نظر آتا. تو ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں، اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ میرا بچہ گناہوں سے بچنے والا بن جائے، اس کا تعلق اللہ سے بن جائے، اور اس کا تعلق ایسے اللہ سے بنے کہ وہ ہر آن ہر گھڑی، ہمارا بچہ گھر میں کوئی ضرورت کی چیز مانگے تو جب وہ پانی بھی مانگے، پانی کیا چیز ہے؟ پانی ایک معمولی چیز ہے، لیکن پانی بھی ہم اللہ سے مانگے. بچے کو پانی چاہیے تو کہو بیٹا پانی بھی اللہ سے مانگو. تو وہ کوئی چیز ختم ہو جائے تو کون لے کر آئے گا؟ فوراً کہتے ہیں بابا لے کر آئیں گے، ماما لے کر آئے گی. نہیں، یہ جملہ ہی ختم کروا دو. بچوں کی تربیت ایسے کرو کہ بیٹا اس چیز آپ کو کس نے دی؟ تو کہے اللہ نے دی ہے مجھے. تو ہم اس طرح سے بچے کا تعلق بھی اللہ سے بنائیں، اور اللہ سے جب بچے کا تعلق بنے گا تو بچہ اللہ سے مانگنے والا بنے گا. تو یہ ایک ماشاءاللہ میں بہت زیادہ مشکور ہوں، میں ٹائم زیادہ لے لیا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. ہمارے ماشاءاللہ یہ مفتی سرفراز صاحب ہیں، الغزالی انٹرنیشنل کے جو ہے اکیڈمی کے تربیت الاطفال کے کورس کا لیول 1 ماشاءاللہ کامیابی سے وہ ان کا یہ جو مکمل ہوا ہے ان کا لیول 1. اب لیول 2 جو ہے الغزالی انٹرنیشنل کے اکیڈمی کی طرف سے 12 سال سے بڑی عمر کی لڑکی اور لڑکیوں کے لیے تربیت الاطفال کا کورس لیول 2 کا آغاز کیا جا رہا ہے. تو آپ سب سے حضرات سب سے گزارش ہے کہ خود بھی اور اپنے جاننے والوں کو بھی، ہر ایک کا کم سے کم 15-20 سے تو خاص تعلق ہوتا ہے اور 100-50 سے تو عام تعلق ہوتا ہے. تو ہم اپنے کم سے کم وہ خاص لوگوں کو، خاص جاننے والوں کو ایک ریکویسٹ ہی کر دیں، ہم ان کو صرف بتا ہی دیں کہ ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے، آپ بھی پڑھیں. تو ہم کیونکہ اس میں بڑے گھر بیٹھے سہولت کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو دینی اخلاقی تربیت کی فکر کرتے. آج ایک بچہ ڈیوائس کو کتنا ٹائم دے رہا ہے؟ آج میں اور ہم مل کر اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ یہ جو ڈیوائس ہے ہم اس کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں؟ میرا بچہ 6 سے 8 گھنٹے ڈیوائس کو دے رہا ہے. اگر اسی ڈیوائس میں یہ کوئی کورس کر لے، تجوید کی ضروری قواعد ماشاءاللہ سکھاتے ہیں، سورہ لقمان کا ترجمہ بھی اور تفسیر بھی، اور اس کے علاوہ سیرت پہ بھی آداب و اخلاق و تفہیمی مسائل، یہ سارے سکھائے جاتے ہیں، اور بھی اس کے علاوہ بہت کچھ سکھایا جاتا ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے اللہ پاک جو ہے نا اس ادارے کو کامیاب کرے، اور دنیا کے کونے کونے میں بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں پہ لوگوں کو ضرورت ہے، اور ایک چیز کہاں سے ایک کلک پر پہنچ رہی ہے. ہمارے بہت سے جاننے والے اس گروپ میں ہوں گے کہ ان کے باہر ملکوں میں بھی ہوں گے بہت سارے جاننے والے، تو ان کو بھی اس پیغامات کو بھیجیں، ان کو جو ہے نا کنیکٹ کروائیں اکیڈمی کے ساتھ، تاکہ وہ بھی جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھائے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر و احسن جزاک. جی مطلب آپ سے درخواست ہے کہ دعا بھی فرما دیں آج کی نشست کی. الحمدللہ الحمدللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين كله. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين كله. یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا رب العالمین ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ وہ گناہ جو ہاتھوں سے ہوئے، پاؤں سے ہوئے، جسم کے جس اعضاء سے ہوئے، یا اللہ وہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا رب العالمین اندھیرے میں گناہ کیے،
ہاتھوں سے کیے، پاؤں سے کیے، زبان سے کیے، کانوں سے کیے، مجلس میں کیے، اکیلے میں کیے، جو بھی گناہ کیے یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے یا رب العالمین. ہمارے 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 گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے یا رب العالمین، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے یا رب العالمین. ہمیں ہمیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما یا رب العالمین. جو ہمارے رشتہ دار جو بیمار ہیں، اس مجمع میں جو بیمار ہیں یا اللہ، جو سن رہے ہیں یا اللہ، ان کو کسی بھی قسم کی کوئی بیماری، کوئی تکلیف ہے یا اللہ، سب ختم فرما دے یا اللہ. قرض داروں کے قرض کو ختم فرما اپنے غیبی خزانوں سے یا اللہ، ان کے قرض کی ادائیگی عطا فرما یا رب العالمین. جو پریشان ہیں ان کی پریشانی ختم فرما یا اللہ. جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے یا اللہ، ان کے اچھے رشتے اور پیارے رشتے عطا فرما یا رب العالمین. جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا یا اللہ. ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ یا رب العالمین. غزالی کے جو ہے نا انٹرنیشنل اکیڈمی کے جو بچے ہیں، جو والدین ہیں، ان کو جزائے خیر عطا فرما. ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرما یا رب العالمین. دنیا میں جتنے بھی قرآن کی خدمت کرنے والے ہیں یا اللہ، ان کی خیروں کو پوری دنیا پہ عام فرما دے یا رب العالمین. ہمیں کار نبوت، علم نبوت کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ پیمانے پر، جیسے کہ آپ کو پسند ہے، اخلاص، عافیت، استقامت کے ساتھ ہمیں قبول فرما لے یا رب العالمین. ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے کلمے کے نیچے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. آپ کا حکم جب آئے تو ہم بخوشی تیار ہو جائے. اگر خوشی سے تیار نہ ہو یا اللہ، ہمیں پکڑ کے اس خیر کی طرف ہماری جو ہے نا گردن موڑ دے، اور ہم جو ہے نا یا اللہ، جتنے بھی خیر کے کام ہیں یا اللہ، اس پہ لے جانے کی اور اس پہ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. حضور کی تمام سنتوں پر ہماری جو ہے نا ہمارے قدموں کو قائم اور دائم کر دے. حضور کی سنت ہمیں ایسے محبوب لگے، ایسی محبوب لگے کہ اس کے بغیر ہمیں مزہ ہی نہ آئے یا رب العالمین. ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے قیام کو ٹھیک فرما یا اللہ. ہمیں وہ نماز عطا فرما جس نماز میں خشوع اور خضوع یا رب العالمین. وہ نماز عطا فرما جس کے اندر ہماری جو ہے نا رونگٹے کھڑے ہو جائے. ہماری لمبے لمبے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما، لمبی لمبی رکوع کرنے کی توفیق عطا فرما، لمبی لمبی رکعتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. ہم جب نماز پہ کھڑے ہوں تو ہمیں مزہ آئے یا اللہ. آج تو ہم نماز جان چھڑانے کے لیے پڑھتے ہیں کہ میرا فرض ادا ہو جائے یا اللہ. تو ہمیں معاف فرما دے یا رب العالمین. تو ہمیں معاف فرما دے یا رب العالمین. جتنی بھی نمازوں میں کوتاہیاں کی ہیں یا اللہ، جو نمازیں ہماری قبول نہیں ہوئی یا اللہ، تو پھر بھی انہیں قبول فرما. آئندہ یا رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم بھرپور جو ہے نا ایسی نماز پڑھیں، اور وہ نماز عطا فرما جس سے تیرا قرب نصیب ہو یا رب العالمین. ہمیں اخلاص عطا فرما، اخلاص عطا فرما یا رب العالمین. ہمارے اندر اکرام کا جذبہ عطا فرما، اور یا رب العالمین ہم دعوت کی محنت ہمارے اندر عام کر دے. قرآن کی خدمت ہمیں پھیلانے کی توفیق عطا فرما. یہ جو ہم نے باتیں سنی ہیں یا رب العالمین، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس میں مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، سفید ریش بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں یا اللہ. ان سب کی برکت سے ہم سب کو قبول فرما لے، ہم سب کو قبول فرما لے یا رب العالمین. جتنی بھی خیریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں یا اللہ، وہ تمام خیریں ہم سب کو عطا فرما. اور جتنے بھی شرور سے پناہ مانگی ہے یا اللہ، ان شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا رحمن. آمین. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. میں الغزالی انٹرنیشنل اکیڈمی کی جانب سے حضرت مفتی عبد الرحمن سعید صاحب کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آج کی اصلاحی نشست کے لیے حضرت مفتی صاحب نے اپنی دیگر مصروفیات میں سے وقت نکالا، اور یقیناً اس وقت جاپان میں
وقت کافی یعنی تقریباً آدھی رات کا وقت ہے، تہجد کا لیکن ٹائم. اس کے باوجود حضرت مفتی صاحب نے آج کی نشست کے لیے وقت نکالا. میں اکیڈمی کی جانب سے اور تمام خواتین و حضرات کی جانب سے میں حضرت مفتی عبدالرحمن سعید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ آج جو کچھ ہم نے حضرت مفتی صاحب سے اس ماہ مبارک کے حوالے سے اور اسی طرح رمضان مبارک کے حوالے سے جو کچھ سنا ہے، جو کچھ رہنمائی ہمیں حاصل ہوئی ہے، تو اس پہ جو ہے وہ خود بھی عمل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے. تو آخر میں تمام مہمانان گرامی اور اسی طرح تمام خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کروں گا. الحمدللہ الغزالی انٹرنیشنل اکیڈمی یہ آپ کا فورم ہے، اس میں مختلف کورسز خواتین کے لیے بھی کروائے جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ بچوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے، بڑے بچوں کے لیے مختلف کورسز کروائے جا رہے ہیں، اور اسی طرح خواتین کو جو ہے وہ شرعی رہنمائی بھی فراہم کی جاتی مختلف دینی مسائل پر. تو آپ تمام خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ اکیڈمی کے ساتھ منسلک رہیں، تو انشاءاللہ جو ہے اس سے آپ کو دینی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی اور تربیتی اعتبار سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے حضرت مفتی عبدالرحمن سعید صاحب نے آپ نے تمام خواتین و حضرات سے درخواست کی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کی فکر کرتے ہوئے، تربیتی فکر کرتے ہوئے، اسی طرح دینی تربیت کی فکر کرتے ہوئے، اسی طرح اخلاقی اور معاشرتی فکر کرتے ہوئے، تو جس طرح ہم دوسرے معاملات میں بچوں کی فکر کرتے ہیں دنیاوی معاملات میں، تو اسی طرح ہم دینی معاملات میں بھی ان کی فکر کریں، ان کی تربیت کے حوالے سے. تو الحمدللہ اکیڈمی کی جانب سے 12 سال سے بڑے بچے اور بچیوں کے لیے تربیت الاطفال لیول 2 کا کورس الحمدللہ اس کا آغاز ہونے والا ہے. تو آپ تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی فکر کریں اور جو ہے وہ اس کورس میں جو ہے وہ ضرور ان کی رجسٹریشن کروائیں. آخر میں اکیڈمی کی جانب سے، اکیڈمی کی انتظامیہ کی جانب سے، اکیڈمی کے معاونین کی جانب سے میں آپ تمام مہمانان گرامی اور تمام خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو انشاءاللہ ایسی بابرکت نشستیں اور ایسی ماہانہ ایسی اصلاحی نشستیں ماہانہ اعتبار سے ہر مہینے جو ہے انشاءاللہ اس کا انعقاد ہوتا رہے گا. تو انشاءاللہ ہم جلد دوبارہ نئے موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اور اسی طرح انشاءاللہ ماہ شعبان میں رمضان مبارک کے حوالے سے خواتین کے لیے کورس بھی انشاءاللہ ہوگا. تو آپ تمام خواتین سے درخواست ہے کہ اس کورس میں ضرور شریک ہوں. تو آخر میں آپ تمام خواتین و حضرات سے میں اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.